بسم اللہ الرحمن الرحیم. معززین کو میری طرف سے اسلام محبت، اسلام عقیدت. جو گلدستہ سجا ہے ماشاءاللہ، جو ڈاکٹر احسان شریف ڈار صاحب کی قیادت میں یہ گلدستہ سجا ہے، میرے خیال میں علی پور چٹھ ہے کہ یہ پوری کریم ہے. پوری کریم جو گلدستہ سجا ہے شہر علی پور چٹھ ہے کہ بلکہ گردما کی جو پوری کریم ہے، اس کو میں دل کی تہہ گہرائیوں سے خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور اسلام محبت بھی پیش کرتا ہوں، کیونکہ یہ صحیح ہے کہ ایک کردار ادا کر رہے ہیں نیک نیتی کے ساتھ، اور ان کی ایک قیادت ایک ایسے صالح انسان کے پاس ہے جنہوں نے امانت اور دیانت میں اپنا، میرے خیال میں اپنے شعبے میں کچھ ہانی نہیں ہے. اللہ کے فضل سے میں یہ پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. تو باقی میرا ایک سبق ہے، میں جو اکثر دوستوں کو سناتا ہوں، آپ پروگرام پہ جاتا ہوں یا ٹی وی پہ جب بولتا ہوں یا اسٹیج پہ بولتا ہوں، تو میرا سبق ہے، بڑی غور سے سنیے گا. اگر میرا یہ سبق آپ تک پہنچ گیا، میں سنا سکا، تو میرے خیال میں میرے آنے کا مقصد حل ہو جائے گا، آپ کا بیٹھنے کا بھی جو مقصد ہے وہ بھی پورا ہو جائے گا. تو سبق تو یہ ہے کہ آج ہم خدمت کا بھی دعویٰ کر رہے ہیں، آج ہم صالح قیادت کا بھی دعویٰ کر رہے ہیں، آج جو 30 سال سے 40 سال کی جو ہم سیاست میں ہیں، ہم یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نے خدمت اور ثبوت علی پور چٹھ کی ہم نے خدمت بھی کی ہے، ہم ثبوت پر بھی علی پور چٹھ کے ساتھ کھڑے بھی ہیں، اس کی ترقی کے لیے ہم نے اپنا کردار بھی ادا کیا ہے. تو بڑی معذرت کے ساتھ پھر ہمیں یہ سوچنا پڑے گا ہر چوک چوراہے میں جو بھکاری ہیں وہ کس کی وجہ سے ہے، ہمیں یہ بھی سوچنا پڑے گا جو ہر چوک چوراہے میں جو بھیک مانگنے والے ہیں اس میں کس کا کردار ہے، میرا ہے یا قیادت کا ہے یا دوستوں کا ہے یا تمام جو باسی علی پور چٹھ کے ہیں. ایسے ہی سارے شہر میں دیکھ لے، اس کے بعد پورے پاکستان میں دیکھ لے. اگر ہر روز ہزاروں لیڈر جو ملاوٹ والا دودھ ہمارے بچوں کے بیٹوں میں جا رہا ہے تو اس میں کس کا کردار ہے. اگر جو ہم کو ہے نجائز فروشی میں کچھ ہانی نہیں رکھتے تو اس کا کس کا کردار ہے. اگر ہم نے جو بے ایمانی ملاوٹ میں اپنا ثانی نہیں رکھتے، روزی میں اپنا ثانی نہیں رکھتے، تو پھر دیکھیں ہمارا کردار ہے یا قیادت کا فقدان ہے یا ہم اپنے عہد اور وفا سے بغاوت کر چکے ہیں. اس میں میں واضح سے مثال دوں گا، جو صحافی ہے اس نے اپنا کردار ادا نہیں کیا، جو تاجر ہے اس نے اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں کیا، جو سیاستدان ہے جس کی قیادت میں ہم نے آ کے جانا تھا انہوں نے شاید اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں کیا، یا ان کے پاس پورے اختیارات نہیں تھے، یا وہ مسلط کا شکار ہو گئے ہیں، یا وہ کسی قیادت کی ایسی قیادت میں زیر سایہ نہیں رہے جس میں علی پور چٹھ بلکہ پاکستان کی تقدیر سنور سکتی ہے. آخری الفاظ یہ ہے علی پور چٹھ کہ آج دیکھ لو تھانے کچہریوں میں جو ہمارے باسیوں کا حال ہے، میرے خیال میں پورے دنیا میں ایسا نہیں ہوگا. آج بھی اسی تھانے میں آج بھی انصاف کی جو ہے مالا جپ رہی ہے، وہ صرف پیسے کی ڈگر پہ جپ رہی ہے. چاہے کسی کی پگڑی اچھال دے، چاہے کسی کی پگڑی جو ہے زمین پہ پھینک دے. وہ ایک ایسا گناہ کردار بن چکا ہے جس میں شریف آدمی اس کے دروازے سے جانا بھی مناسب نہیں سمجھتا. تو میری انتظار ہے، یہ نداری جس کی ہوئی ہے، میں معذرت ہوں، میں اس کے قدموں میں ہاتھ لگا کے معذرت کرتا ہوں. جو میزبان ہیں یا اس حال میں بیٹھے ہیں ان کے آگے میں ہاتھ جوڑ کے میں معافی مانگتا ہوں اگر کسی کی دلداری ہوئی ہے. لیکن میرا وہی سبق ہے کہ ہم نے وہ اپنا نہ ہی ذمہ داری کا احساس کیا ہے، نہ ہی ہم نے اپنے کردار کا احساس کیا ہے، نہ ہی ہم نے وہ مسلمانی والا کردار ادا کیا ہے جس کی ہمیں ضرورت تھی. ہم خلفائے راشدین کا دعویٰ تو کرتے ہیں، ان کی سوچ ان کی قیادت کے ہم بیان تو کرتے ہیں، لیکن اپنا کردار، اپنی سوچ، اپنا فکر اس کے سامنے نہیں رکھتے. اس کا مقصد ہے ہمیں اپنی صلاح کی ضرورت ہے، نہ کہ ہمیں کسی اور کے پگڑی چھاڑنے کی ضرورت ہے، نہ ہی ہمیں کوئی کسی کے کردار کشی کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں فخر ہے کہ اکبر صاحب کو ٹکٹ ملے، ہمیں فخر ہے عادل بخش چٹھا صاحب کو ٹکٹ ملے، ہمیں فخر ہے اعجاز برویا صاحب کو ٹکٹ ملے، ہمیں فخر ہے کہ اور ایسی قیادت کو ملے. ہم اپنے ووٹ کا استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ہم یہ پوچھنے کا بھی حق رکھتے ہیں کہ بھائی ہم نے آپ کو منتخب کیا تھا، ہم نے آپ کو اسمبلی میں بھیجا تھا، لیکن آپ نے شہر کے لیے کیا کیا؟ جو شہر نے آپ کے اوپر اعتماد کیا تھا، اتنی بڑی ذمہ داری ڈالی تھی، اتنی
بڑے کردار کے ساتھ آپ کو بھیجا تھا، اتنے بڑے منصب کے ساتھ بھیجا تھا، یہ ایک بورڈ کی طاقت سے بھیجا تھا، لیکن علی پور چٹے کے لیے کیا کیا، علاقے کے لیے کیا کیا؟ خدا کی قسم دل خون کے ہم چھوڑتے ہیں جب زری ملک میں 1 کلو آٹا لینے والی جوان بچی صرف اور صرف 1 کلو آٹا کے لیے چکی پر کھڑی ہوتی ہے تو کہہ رہی ہوتی ہے، خدا کی قسم یہ منظر یہ میری آنکھوں سے دیکھا ہے کہ بھائی 10 روپے کم ہے، 1 کلو آٹا دے دو، رات کو بھی میرے بچے بھوکے تھے، بھائی 1 کلو آٹا دے دو، رات کو بھی میرے بچے بھوکے تھے، میں خود ایک دکاندار ہوں، خدا کی قسم ایسی کئی بچیاں آتی ہیں کہ چاچو رات کو صرف اس لیے ہم نے ہنڈیا نہیں بنائی تھی کہ ہمارے پاپا کی دھیانیں نہیں لگی تھی، یار ہم کل کو کیا کریں گے، کیا سوچ لے کے جائیں گے؟ میں نے باخدا نہ کسی کی دل آزاری کی ہے، نہ کسی کی کردار کشی کی ہے، نہ ہی کسی کے اوپر محبت اٹھا رہا ہوں، لیکن آج ہم نے وعدہ کیا ہے، وعدہ کر کے جانا ہے، اگر ہم واقعی ہی انسانیت کی قدر کرنے والے ہیں، سوچ رکھنے والے ہیں، جیسے تخیل لے کے آنا ہے تو پھر وعدہ کریں گے ہم خدا کو حاضر نظر کر کے، ہر بھائی کا دکھ ہمارا بھائی ہے، ہر دوست کی عزت ہماری عزت ہے، ہم ہر بہن بیٹی کی دکھ درد ہمارا دکھ ہوتا ہے، ہر سوچ وہ سوچ کو سلام پیش کریں گے جو مخلص اور پاکستان علی پور چٹے کی بتا دی ہے، پاکستان زندہ باد۔